میرا معبود حق اللہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ یہ توحید جو ہے بندوں کی بخشش کا بڑا قوی سہارا ہوگا۔ یہ وسائل ان کو اختیار کی نہیں۔ جب قیامت کی شفاعت اہل توحید کا حق ہے تو پھر توحید کو سمجھیے، توحید کا فہم حاصل کیجیے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سچا تعلق جوڑیے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی۔ لیکن خالی پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ایک اور مسلم کی حدیث کے مطابق من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس کی موت اس طرح ہے کہ اس کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کے پاس کلمے کا سچا فہم بھی ہو، کلمے کا صحیح علم بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، نفی کا معنی کیا ہے، الا اللہ میں اس بات کا تقاضا کیا ہے، نفی و اثباتا اس کو صحیح علم ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو۔ یہ توحید کی معرفت، اخروی شفاعت اہل توحید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن اور موحد بندوں کی گناہوں کا کفارہ فدیہ یہودیوں کو بنائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے توحید کا سچا فہم ہو اور دنیا کی زندگی میں قوم یہود سے، قوم نصارہ سے سچی نفرت ہو، نہ کہ ان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھانے والا اور چڑھانے والا ہو، ان سے تعلق قائم کر کے خوش ہونے والا ہو، نہیں نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ تو اللہ ایسے موحد کو اس طرح لائے گا، اس شان سے لائے گا کہ اس کی توحید اس کی نجات کا سبب بن جائے گی اور اس کے گناہ جو ہے یہودی کے سر پہ ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ سارے توحید کے تقاضے۔ وہ شخص آپ کو یاد ہے جسے قیامت کے دن پکارا جائے حساب و کتاب کے لیے، آگے بڑھے گا کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے، اسے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ ہاں گناہوں کے 99 دفاتر، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، فیہا سیئات، گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر، نیکی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کا کیا انجام ہے؟ جہنم۔ ایک حدیث کے مطابق فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کس نیکی کا فضل ہو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ بڑے جلدی فیصلے مرتب ہوں گے، یہ فرشتے دیکھیں گے 99 دفاتر گناہوں کے، اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، ان لہ عندی حسنات، اس کی ایک نیکی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ایک نیکی اس کے میرے پاس ہے، جلدی نہ کرو۔ وہ نیکی لے لو اور ذرا توڑ کے دیکھو کون سی چیز وزنی ہوتی ہے، بندے کو واپس لایا جائے گا۔ 99 دفاتر ہوں گے، فتوتا میں بطاخہ ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، یہ اس کی نیکی ہے، میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھی۔ نیکیوں کے پلڑے میں وہ پرچی ہوگی، گناہوں کے پلڑے میں 99 دفاتر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا احضر وزنک، میرے بندے جا، تو بھی جا، میزان کے پاس جا، ترازو کے پاس جا، اپنے وزن کا مشاہدہ کر۔ بندہ چلے گا ضرور لیکن کہے گا کہ این المطالب من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ جب قریب پہنچے گا اور وزن شروع ہوگا، نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ 99 دفاتر جو ہے فضاؤں میں اڑنے لگیں گے۔ اتنا فرق دنیا دیکھ رہی، اس پرچی میں کیا ہے، کون سی نیکی، کس بلا کی نیکی، اس پرچی کو کھولا جائے گا۔ نیکی کیا نکلے گی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، گواہی دینے والے بہت ہیں، مگر سب کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اس بندے نے کس معنویت کے ساتھ، کس جامعیت کے ساتھ، کس فہم کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی دی ہو، کیا اس کا علم ہوگا، کیسا اس کا اقرار ہوگا، کیسی اس کی تصدیق ہوگی، کیسا اس کا یقین ہوگا۔ اللہ
کو پسند آ گیا. کلمہ بہت لوگ پڑھتے ہیں, ہزار دانے کی تسبیح ساتھ ہے, لٹک رہی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, لیکن نہیں, تلفظ ہے, فہم نہیں ہے, اقرار اور تصدیق نہیں ہے, تو کیسے قابل قبول ہے؟ اس بندے نے ایک بار پڑھا مگر کیسی گواہی تھی, کیسا فہم تھا اور کیسی معنویت تھی, اللہ نے اس کا کلمہ قبول کر لیا, پرچی پہ لکھوا کے اپنے پاس عرش میں محفوظ کر لیا. آج اس کے کام آ گیا توحید, توحید کی محبت, اس کلمے کا فہم اخروی کامیابی کے وسائل میں سے سب سے قوی وسیلہ ہے. اس کو اختیار کیجیے. اللہ بہتوں کو شافع بنا کر لائے گا, اللہ قرآن کو کھڑا کر دے گا, اس بندے کی شفاعت کر, قرآن شفاعت کرے گا. ارے قرآن تو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ صفت الرحمان ہے, اللہ کی صفت ہے. اس کی شفاعت کیوں نہ قابل قبول, بلکہ قرآن کی شفاعت تجھے رام کے الفاظ, یہ قرآن تو لڑ جھگڑ کے بخشوائے گا, لڑ جھگڑ کے. اللہ کا کلام کیوں, اللہ کی صفت جو ہوئی, اللہ تعالیٰ صالحین کو کھڑا کر کے اس امت کے صالحین کو, میرے بندے کی شفاعت کرو, صالحین شفاعت کریں. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل جنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک بندے کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا, اتنے لوگوں کو کہ ان کی تعداد قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ ہوئی, بنو تمیم سے زیادہ. بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جس کا کم از کم آغاز جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے دور سے, اور یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد امتی علی الدجال. بنو تمیم کے لوگ جو ہیں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں گے, مانا قیامت تک رہیں گے, حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں گے. فرمایا کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بنو تمیم قبیلے سے زیادہ افراد کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. تو اللہ ان شافعین کو کھڑا کرے گا, اللہ فرشتوں کو کھڑا کرے گا, میرے بندوں کی شفاعت کرو, فرشتے شفاعت کریں گے. اور سب سے بڑی شفاعت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ حق اہل توحید ہے, قرآن کا شفاعت کرنا, صالحین کا کرنا, ملائکہ کا کرنا, اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا. اور آخر میں اللہ فرمائے گا شفاعت الرسول, رسولوں نے شفاعت کر لی, شفاعت الملائکہ, فرشتوں نے شفاعت کر لی, وہ شفاعت الصالحون, اور نیک بندوں نے شفاعت کر لی. سب شفاعت کر کے فارغ ہو چکے, باقی ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین باقی رہ گئے. پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے لوگوں کو بخشے گا, جہنم سے نکالے گا اور جنت کو بھر دے گا اپنی رحمت سے. مگر اساس جو ہے وہ توحید اللہ کے بندوں. اس توحید کے عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرو, اپنی قبر کی تیاری کرو. یہ اخروی بخشش کے لیے ضروری اثاثہ اور لازمی اثاثہ. تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. یہ تین حکم یہاں پر موجود ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت, اس کو سمجھو, پہچانو, اور اس کے فہم کا حق ادا کرو, اور فہم کا حق ادا کر کے اس نور کو اپنے سینے میں سجا لو اور بسا لو. قوی توحید کو, پختہ توحید کو, اس توحید سے محبت ہو, اقرارا و تصدیقا و عملا بشرا, اس کو بیان کرو. یہ انبیاء کا مشن تھا, اس مشن پر تم بھی لگ جاؤ, توحید کے داعی بن جاؤ, توحید کے مبلغ بن جاؤ. یہ محبت جو ہے یہ کامیابی کی بنیاد ہے, دنیا کی کامیابی, قبر کی کامیابی, اخروی کامیابی. یہ تمام جو وسائل مغفرت ہے یہ اہل توحید کا حق ہے. مشرکین کو, بدعتی انسانوں کو ان سے دور رکھا جائے گا اور ان کی مغفرت کا کوئی امکان نہ ہوگا. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے دربار میں مشرک انسان کی معافی نہیں ہے, مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر. یہ بخشش عام ہے مگر یہ حق اہل توحید کے. تو آئیے اس کلمے کے ساتھ تعلق جوڑیے. تعلق جوڑے باعتبار اقرار کے, باعتبار تصدیق کے, باعتبار عمل کے, باعتبار عقیدہ کے, اور باعتبار مشن کے, کہ اس کو مشن بناؤ. جیسے انبیاء کا مشن تھا
دعوت توحید، بیان لا الہ الا اللہ، اس کو مشن بنا لو اور مشن کے طور پہ اس کو لے کر چلو، تب یقیناً اللہ کی محبتیں حاصل ہوگی اور گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی۔ اور یہ بات معلوم ہو چکی کہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں، جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ یحییٰ الزہلی ایک بڑے محدث امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے کسی نبی کے حوالے سے بات کی، اس نبی کا قول ہے کہ ایک معصیت، ایک گناہ اگر جنت میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پوری جنت کو خراب کر دے گا۔ ایک معصیت، تو معنی کیا ہوا؟ ایک گناہ کسی کے دامن کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ ہو، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ جنت اور گناہ دو متضاد حقیقتیں ہیں، جہاں گناہ ہوگا جنت نہیں ہوگی، اور جہاں جنت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ پاک صاف ہونا ضروری، اور پاک صاف ہونے کی یہ مسائل جو خالق کائنات نے عطا فرما دیے، ان کو حاصل کرو، ان کو اپناؤ، تاکہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکے، جس کی اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا کیجیے، اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید سے مالا مال فرما دے، توحید کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کو ہماری دنیا، قبر اور آخرت کی نجات کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک کی غلاظت سے بچائے، اللہ تعالیٰ صحیح اور سچا فہم توحید عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، آپ کے قدر بھائیوں اور بہنوں، بحمدللہ ہمارے اس خانپور شہر کی تاریخی کانفرنس، جو پاکستان بھر کے عالمی ایک کانفرنس کا ایک درجہ حاصل کر چکی، اس کا آغاز بحمدللہ ہو چکا ہے خطبہ جمعہ سے، اور یہ دعوت آپ سب کے پاس موجود ہے بحمدللہ کہ ان تینوں دنوں میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور علماء کے خطابات سننے ہیں اور ایک علم نافع لے کر اپنے گھروں کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے۔ دوستو،